فيهم بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. حج بیت اللہ کی فضیلت آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے. اس سے پہلے بیت اللہ کی فضیلت، اللہ یعنی خانہ کعبہ کی شان، پھر آخر میں قربانی کے چند ایک مسائل. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ. تو بیت اللہ لوگوں کا مرجع ہے، لوگ بیت اللہ کو لوٹتے ہیں اور امن کی جگہ ہے. امن کی جگہ اس حوالہ سے ہے کہ خانہ کعبہ کی ایک حدود ہے، اس حدود کے اندر کوئی شخص کسی انسان کو مارنا تو دور کی بات ہے، کسی کیڑے مکوڑے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں، اور اس حدود میں گھاس کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں حدود حرم. تو خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک وسیع باؤنڈری ہے، وہاں کے گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہے، تو وہ حدود حرم ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کو مار کر بھی خانہ کعبہ میں چھپ جائے اس کو وہاں پر مارنے کی اجازت نہیں، وہ امن کی جگہ ہے. ورنہ ان اول بیت وضع للناس، کہ جو سب سے پہلا گھر اللہ نے بنایا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، وہ ہے مکہ. عربی میں جسے کہتے ہیں بکہ، ہم اسے کہتے ہیں مکہ. للذی ببکہ مبارکوں، وہ برکت والی جگہ ہے، وہدی للعالمین، اور اللہ نے اس مکے میں ساری انسانیت کے اہل ایمان کے لیے ہدایت رکھی ہے.
ومن دخلہ کان آمنا، جس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ ایک امن والا دنیا کی تکلیفوں سے امن میں آ گیا، اور دوسرا امن اللہ کی امان میں بھی آ گیا، ایک یہ بھی امن ہے۔ تو خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، وہ میرے اور آپ کے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس لیے کہ پہلے یہ صرف خانہ خدا تھا، بیت اللہ نہیں تھا، تو اللہ نے اسے بیت اللہ حضور کی خواہش پر بنایا، ورنہ اس سے پہلے انبیاء کرام مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو حضور کی خواہش تھی، اے پروردگار اس خانہ کعبہ کو بیت اللہ بنا تاکہ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو حضور کی خواہش پر اللہ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ خانہ کعبہ کی فضیلت و عظمت کہ کیا کہنا، یاد رکھے گا، روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میرے آپ کے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک، جو مؤرخین لکھتے ہیں کہ کم و بیش 10 سے 12 مرتبہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور سب سے پہلی تعمیر خانہ کعبہ کی فرشتوں نے کی تھی، جناب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کو اللہ نے روئے زمین پر اتارا اور انہیں ایک اللہ کا گھر بنایا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی دوسری مرتبہ تعمیر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے کی۔ پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، کیونکہ جب طوفان نوح آیا تھا تو ظاہر ہے طوفان نوح کے آنے کے بعد ساری کائنات میں پوری روئے زمین پر پانی پانی تھا، تو ظاہر ہے کہ جب اس وقت پہاڑیاں بھی پانی میں ڈوبی ہوئی یوں لگتی تھی کہ جیسے کوئی جھاگ کا ایک تنکا پڑا ہوا ہے، یوں پہاڑیاں لگتی تھی، تو ظاہر خانہ کعبہ کی عمارت بھی زمین کے برابر ہو گئی تھی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اور ایک ایسی ہوا چلی، ہوا چلنے کے بعد وہ جو خانہ کعبہ کی پرانی بنیادیں تھیں نا، اس سے مٹی ہٹی، گرد ہٹی، اس پر جو گرد و غبار تھا وہ ہٹا، اور خانہ کعبہ کی جو بنیادیں تھیں وہ ظاہر ہو گئی۔ تو جناب ابراہیم نے اسی بنیاد کے اوپر خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ تو ہم کہتے ہیں نا خانہ کعبہ، کعبے کا جو معنی ہے نا کعبہ، کعبے کا معنی ہے ابھری ہوئی جگہ، یعنی یہ بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ کسی پوچھ بھی جناب خانہ کعبہ کو، خانہ کعبہ بھی خانہ کا معنی گھر، کعبے کا معنی کیا ہے؟ کعبے کا معنی ہے ابھری ہوئی جگہ، کعبے کا معنی ابھری ہوئی جگہ۔ تو ظاہر ہے جب طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ زمین بوس ہو گیا تھا، تو پھر اللہ نے ہوا بھیجی، جب وہ ہوا چلی تو پھر ایک حصہ زمین کا ابھرا ہوا نمودار ہوا کہ جناب ابراہیم سمجھ گئے کہ یہاں پر پہلے خانہ کعبہ کی عمارتیں تھیں، تو آپ نے وہیں پر اس کو دوبارہ تعمیر کی، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں خانہ کعبہ۔ اور دوسرا، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے وہ مربع کی شکل میں یعنی چکور ہے، اور اس زمانے میں ایک زمانے تک خانہ کعبہ کے ارد گرد جو عمارتیں ہوتی تھیں نا وہ گول ہوتی تھی۔ اگر آج پرانی تصویریں دیکھیں، ایک عرصے تک خانہ کعبہ کے جتنے بھی گھر ہوتے تھے نا ان کی چھتیں دیواریں بالکل گول ہوتی تھی، چکور نہیں ہوتی تھی۔ کیوں کہتے؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کی عمارت چکور ہے، تو ہم اپنے گھر کو چکور کر کے خانہ کعبہ کے ساتھ ملانا نہیں چاہتے۔ اور پھر ایک عرصے تک کوئی بھی شخص گھر بنانے والا اپنی عمارت کو خانہ کعبہ کی چھت سے اونچا نہیں رکھتا تھا، اپنی عمارت کو خانہ کعبہ کی چھت سے اونچا نہیں، کہتے یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو آج ان بدبختوں کو بتانا چاہیے
کہ یہ جو قبروں کو زمین بوس کرنے والے، کہ تمہارے تو آباء و اجداد کے اندر بھی اتنا ادب تھا کہ خانہ کعبہ سے اوپر اونچی بھی کوئی عمارت نہیں بناتے تھے، جبکہ شرعاً اس میں کوئی نہیں ہے، مگر ان کا ایک ادب تھا۔ تو گویا کہ آج جو جتنے بھی یہ نجدی جتنے بھی جو ہے قابض ہیں، ان کے آباء و اجداد میں جتنے بھی گزرے تھے سارے با ادب تھے اور ان شاعر اللہ کی تعظیم و توقیر کرنے والے تھے۔ اچھا جی، خانہ کعبہ کو جس نے بھی میلی نظر سے دیکھا نا، اللہ نے اسے نیست و نابود کیا۔ چند ایک بنیادی باتیں میں بیان کر کے پھر ہم آگے حج کے موضوع پر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک شخص تھا جس کا نام تھا طبع حمیری، بعضوں نے حمیری، حمیری، حمیری مختلف پڑھا ہے۔ طبع حمیری ایک شخص تھا، اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ، میں فٹ فٹ اس کو سمیٹتا ہوں۔ تو وہ پوری دنیا کی سیر پہ چلا اور جس جگہ بھی جاتا تھا وہاں اس جگہ کے علماء کو اپنے ساتھ لے لیتا تھا، اتنا بڑا قافلہ لے کے جاتا، جہاں بھی جاتا تو لوگوں کا ہجوم ہوتا اس کو دیکھنے کے لیے۔ وہ خانہ کعبہ مکہ المکرمہ میں جب آیا تو کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے نہ آیا، اس کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسے لوگ ہیں جو میری زیارت کو نہیں آئے، میں اتنا بڑا قافلہ لے کے گھوم رہا ہوں۔ تو کسی نے کہا بات یہ ہے ان کو حاجت ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے ان کی زمین میں ایک ایسا گھر بنایا ہے، یہ فقط اسی کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اسی کے ارد گرد گھوم کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ کسی کو اتنا پروٹوکول دیتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس بیت اللہ ہے، ان کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ کہا اچھا، تو طبع حمیری نے یہ ارادہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کو زمین بوس کر دوں گا، یہ مجھے ملنے نہیں ہے، میرے دیکھنے نہیں ہے۔ اس نے ارادہ کیا، ارادہ کرتے ہی اللہ کا اس پر ایسا عذاب آیا کہ اس کی آنکھوں سے، اس کے ناک سے اور اس کے کانوں سے، اس کے منہ سے ایک گندا بدبودار پانی بہنا شروع ہو گیا۔ سینکڑوں طبیب، ڈاکٹر، معالج خوب علاج کیا، کوئی جو ہے وہ تسلی بخش اس کا علاج نہ ہو سکا۔ تو اس کے ساتھ کئی علماء تھے، ان میں سے ایک شخص بادشاہ کے پاس آیا، کہا بادشاہ بات یہ ہے کیا آپ نے اس گھر کے حوالے سے کچھ برا سوچا تھا؟ کہا ہاں، میں نے ارادہ کیا اس گھر کو زمین بوس کر دوں گا۔ کہا ایسا ہے، اب آپ اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹے، امید ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب جیسے اس نے توبہ کی، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اب اس کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت بیٹھ گئی۔ اب وہ خانہ کعبہ کے قریب آ کر کھڑا ہوا، اس نے اہل مکہ کو تحفوں کے اندر کئی دینار، کپڑے اور بھی بہت سی چیزیں دی، اور سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف بھی اسی نے چڑھوایا تھا۔ اب یہ طبع حمیری جو شخص تھا نا، اس کا زمانہ حضور کے زمانے سے کئی عرصہ پہلے کا ہے۔ تو خانہ کعبہ پہ سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا یہ طبع حمیری تھا۔ اور اس کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے یہ پھر مدینے بھی گیا، اور مدینے کے اندر وہ جو جناب ابو ذر غفاری، جناب ابو ایوب انصاری کا گھر ہے نا، وہ گھر بھی طبع حمیری کا تھا، اور وہ نسل در نسل چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کے پاس آیا، اور وہ خط بھی لکھ کر دے گیا تھا کہ وہ جو نبی صدیوں بعد آئے گا، یہ میرا خط نسل در نسل منتقل کرتے کرتے اس نبی کو میرا سلام بھی پیش کر دینا۔ اور مورخین نے لکھا ہے جب سرکار کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے ٹھہری تھی نا، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا تھا، اور یہاں تک علماء نے لکھا جب سرکار ان کے گھر گئے تو فرمایا کہ ایوب وہ جو ہمارا خط ہے ذرا وہ خط لائیے، وہ جو ہمارا خط ہے ذرا وہ خط لائیے۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، کون سا خط؟ تو پھر انہیں اپنے دماغ پہ جب زور ڈالا، اچھا وہ جو نسل در نسل چل رہا ہے، تو گویا کہ طبع میں جو صدیوں پہلے حضور کے نام خط دیا تھا وہ جناب ابو ایوب انصاری کے یہاں پہنچا، اور بڑے مزے کی بات، جناب ابو ایوب انصاری کا جو گھر تھا وہ طبع حمیری کی نسل در نسل چلا آ رہا تھا، اور یہ کہا گیا تھا وہ نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے گا تو میں آج ہی یہ گھر اس نبی کے لیے تحفے میں بنا کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے انہیں امان بخشی کہ جب خانہ کعبہ کے برے ارادے سے واپس۔ اب رہا لے لیجئے جو آیا تھا ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اور پھر پوری صورت علم تر کیف ربک باصحاب الفیل، اللہ نے اس کو کیا حال کیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا،
اور اسی طرح جس نے خانہ کعبہ کی طرف میری نظر کر کے دیکھا ہے اللہ نے اسے لسٹ تو جناب عبد المطلب کے پاس ابرہہ آ گیا کہ جناب میں تو آپ کے خانہ کعبہ کو ڈھانے لگا ہوں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ تو پہاڑی پہ جا کے بکریاں چرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات یہ خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اس کا گھر جانے، میری بکریاں ہیں، میرے اونٹ ہیں، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان کی حفاظت کروں گا، باقی رہا خانہ کعبہ تو جان اللہ جانے۔ تو جب ابرا بڑھا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اور پھر ابابیل نے جو کنکریاں برسائی وہ جسموں کو چیرتی ہوئی زمین کے اندر پیوست ہو گئی، ایک جھٹکے کے اندر اللہ نے پوری فوج کو نصف و نابود فرما دیا۔ تو اللہ کی دیر نہیں ہے کسی کو برباد کرنا۔ ہم یہ کہتے ہیں جناب اے پروردگار تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے تو ان یہودیوں کو نہیں مروا سکتا، ان نصاروں کو نہیں مروا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ آتا ہے وہاں عبد المطلب اکیلے تھے، وہاں عبد المطلب اکیلے تھے۔ بدر کے میدان میں ہم نے فرشتے اتارے نا 5000، صحابہ کی تعداد 313 تھی، مگر پھر بھی بے سر و سامانی کی حد میں کود پڑے نا، تو وہ جذبہ بھی تو دکھے نا۔ یہاں 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ہو کر بھی کچھ نہیں کر رہے تو اللہ کی مدد ایسے تو نہیں آئے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، ہاں اگر تم نکلو میدان میں، اگر تمہیں شکست ہونے لگے پھر دیکھنا اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہم گھروں میں بیٹھ کے فرشتوں کے اترنے کا انتظار کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اسناف اور نائلہ نامی شخص زمانہ جاہلیت میں یہ مرد عورت ننگے ہو کے طواف کر رہے تھے اور بدکاری کر رہے تھے، اللہ نے ان کی شکلوں کو پتھر کا بنا دیا تھا، اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کئی مرد عورت خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مس کرنے لگے، چھونے لگے بری نیت سے، اللہ نے انہیں وہی برباد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح خانہ کعبہ کی برکت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پرندے جو ہے نا وہ ادب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی چھت پہ نہیں بیٹھتے، خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹ بھی نہیں کرتے، بیٹ تو دور کی بات ہے، بیٹھتے ہی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے اگر وہ پرندے بیمار ہو جائیں نا، کبوتر، تو خانہ کعبہ کی چھت سے گزرنے والی ہوا کے پاس سے گزر جاتے، اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو کعبے کی چھت پر پرندہ بھی نہ بیٹھے تاکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اس زمانے کے اندر یہ بھی تھا، اگر کسی کے کوئی گونگا بچہ پیدا ہوتا نا، گونگا بچہ، تو خانہ کعبہ کی چابی نہ تالے والی، وہ چابی بچے کے منہ میں رکھتے تھے، گونگے بچے کے منہ میں، اللہ اسے بولنے والا بنا دیتا تھا، اللہ اسے۔ یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں، زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اس وقت بھی لوگوں کا یہ اعتقاد، اللہ نے انہیں برکتیں عطا فرمائی۔ اب اسلام آ چکا ہے، اب وہ باتیں معاذ اللہ بھی شرک ہو گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، رکن یمانی، رکن یمانی ایک پتھر ہے، مورخین فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رکن یمانی کا ٹکڑا جو ہے وہ گر گیا، رکن یمانی کا ایک پتھر کا ٹکڑا وہ ٹوٹ کے گر گیا، اہل مکہ پر وبا آ گئی، آئے دن لوگ مر رہے تھے، ایسی وبا جو جانے کا نام نہیں لے رہی۔ تو پھر اس دور کے کسی نیک آدمی کے شخص میں اللہ والا کوئی آ کے اس نے بتایا، دیکھو رکن یمانی کا پتھر ٹوٹ گیا ہے، اس کو تلاش کرو، اس کو وہاں پر لگاؤ، ورنہ اللہ کا رب تم پر یہی جاری و ساری رہے گا۔ کعبہ کے بالکل سیدھ اوپر بیت المعمور ہے، وہ ہے فرشتوں کا کعبہ، ہمارا تو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، کعبے کی بالکل سیدھ پر بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا بیت اللہ ہے کہ جہاں فرشتے گھومتے ہیں۔ اور وہاں پر بھی یہی ہے، جیسے ہم نے گزشتہ جمعے بیان کیا تھا نا، حضور کے روضے پہ جو ایک دفعہ اس کو دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہے، فرمایا کہ اس کعبے کے ارد گرد بھی 70,000 صبح 70,000 شام آتے ہیں، اور پھر ان کو دوبارہ باری نہیں ملتی طواف کی۔ اگر بیت المعمور فرشتوں کے قبلے سے اگر پتھر بھی پھینکا جائے نا، علماء کرام فرماتے ہیں وہ بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں، خانہ کعبہ کی چھت پہ آ کے گرے گا۔ یعنی اندازہ لگائیں اللہ نے پھر ہمیں کیسی خوبصورت عبادت کا شرف بخشا ہے، یعنی جس زمین کے حصے پہ ہم گھوم رہے ہیں سیدھا اسی حصے پر فرشتے بھی گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خانہ کعبہ آج
جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے نا، بلکہ جناب سلیمان علیہ السلام وہ خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرے، ان کی تعداد تھی، تو بیت اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں رو کر عرض کی پروردگار تیرے نبی یہاں سے گزر کے چلے گئے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کو وہ آباد کرتے تھے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھے گا، جناب آدم سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، سارے نبیوں نے مسجد اقصیٰ، بلکہ یوں اس کو الٹ ہو گیا، جناب آدم سے لے کر جناب داؤد تک پہلے بیت اللہ خانہ کعبہ ہی تھا، اور پھر جناب موسیٰ سے جناب عیسیٰ تک بیت اللہ نے مسجد اقصیٰ کو بنا دیا، اور پھر میرے مدنی آقا سے تا صبح قیامت تک بیت اللہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی 120 رحمتیں خانہ کعبہ پہ اترتی ہیں، اور 60 رحمتیں ان کے حصے میں آتی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 رحمتیں ان کے حصے میں آتی ہیں جو خانہ کعبہ کے ارد گرد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کے حصے میں آتی ہیں کہ جو دور سے ٹک ٹکی باندھ کے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو 60 رحمتیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد نماز پڑھ رہے ہیں تو 40 رحمتیں، اگر بیٹھے ہوئے خالی خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں تو 20 رحمتیں اللہ کی آپ پر اتر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو جب بندے کی پہلی نظر پڑے اور پہلی نظر میں وہ جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، پہلی نظر میں۔ اور امام شافعی یا امام اعظم کا سے یہ قول ملتا ہے، فرماتے بات یہ ہے اگر پہلی نظر میں جو بھی پہلی دعا کی جائے وہ تو ہوتی ہے قبول۔ اب میرے جیسا کوئی نکما وہ تو دعاؤں کی گٹھیاں بھر کے لے کے جائے گا، اب ظاہر پہلی دعا کون سی کروں، میری بھی 1000 خواہشیں ہیں، اب میں پہلی دعا کون سی کروں؟ تو ہمیں ہمارے علماء نے اس کا حل بھی بتا دیا ہے کہ دیکھو میاں تم جو اگر 100-200 دعاؤں کی گٹھیاں بھر بھر کے لے گئے ہو اپنے لیے، بھئی دیکھو نا میں نے دعا کرنی ہے صحت یابی کی دعا کرنی ہے، خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی ہے، اور بھی کئی دعائیں ہیں، اب ظاہر کرنی ہے ایک ہی دعا ہے، اور آپ کو کہا جناب ایک دعا کرو یا آپ اپنی ایک خواہش بتاؤ، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام شافعی یا امام اعظم کے بارے سے ملتا ہے، آپ نے اس کا حل بتایا ہے، فرمایا دیکھو جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے نا تو پہلی دعا پتہ ہی کیا کرو، پہلی دعا یہ کرو اے پروردگار میں جو دعا کروں میری دعا کو قبول فرما لے۔ سمجھ گئے کتنا بہترین نسخہ بتا دیا، میں جو دعا کروں میری دعا کو قبول فرما، گویا کہ آپ نے پہلی دعا یہ کرنی ہے اے پروردگار تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، تو مجھے مستجاب الدعوات، اے پروردگار میری پہلی دعا یہ ہے میں جو دعا کروں قبول ہو جائے، تو ساری دعائیں آگے اس کے اندر۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ پوری روئے زمین سے افضل ترین پانی آب زمزم۔ ایک مرتبہ 15 صحابہ کرام تھے، بلکہ 5 صحابہ کرام تھے، خانہ کعبہ میں 15 دن رہے، کچھ بھی نہیں کھایا، خالی آب زمزم پیتے رہے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا سناؤ کیسے دن وہاں پہ گزرے؟ سرکار کھانے کو کچھ نہیں ملا، بس پانی پیتے رہے آب زمزم 15 دن تک۔ حضور نے فرمایا او خدا کے بندو اگر تم ساری زندگی بھی آب زمزم پیتے رہتے نا، اللہ آب زمزم کی برکت سے ہی پروردگار تمہاری کفایت فرما دیتا۔ آب زمزم کے اندر پیاس بجھانے والا بھی عنصر ہے اور بھوک بجھانے والا بھی عنصر ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اور بڑی اہم بات، اللہ آپ سبوں کو آب زمزم حتیم کعبہ کے سامنے یا حتیم کعبہ میں بیٹھ کے پینا نصیب فرمائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں نا آب زمزم کو پینے والا نا جس نیت سے پیے گا اللہ اس میں اس کو کامیابی عطا فرما دے گا، جس نیت سے بھی، جو بھی نیت ہے یا جو بھی دعا ہے۔ بخدا یہ قرآن پاک ہے، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں
میں نے امام شافعی کے اس فارمولے کو اپنایا، میں نے اس فارمولے کو اپنایا، بخدا 100 کیا 100 کئی فیصد مجھے وہ ان کا جو تجربہ تھا، ان کا جو آزمودہ تجربہ تھا، بخدا وہ میں نے 100% کیا 1000% میں نے سچ پایا ہے۔ اب وہ کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ میں آب زمزم پینے لگا نا تو مجھے اکثر ہو جاتی الرجی ہو جاتی تھی، یعنی کوئی بھی گرم چیز ہے نا، انڈا مچھلی وغیرہ، فوراً جسم میں نا وہ جگہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا میں نے خوب علاج کروایا، ٹیسٹ کروایا، رپورٹیں کلیئر آ رہی ہیں۔ بعض دفعہ یعنی آنکھیں پھول جاتی تھی، ایسی الرجی ہو گئی تھی۔ 6 سال 7 سال میں اسی مرض میں مبتلا رہا، مگر جب میں نے آب زمزم پیا اور میں نے فوراً یہ دعا کی، اے پروردگار اس پانی کی برکت سے میرے اس مرض کو دور فرما دے۔ بخدا 2018 میں گیا تھا، آج تک مجھے الرجی نہیں ہوئی، اللہ کی قسم آج تک نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے برکتیں۔ حضور نے فرمایا کہ آب زمزم، اور حضور فرماتے ہیں اللہ بی بی ہاجرہ پر رحم فرمائے، اس لیے کہ آب زمزم کو روکنے والی وہی تھی، اگر وہ نہ روکتی نا، میرے مدنی آقا فرماتے ہیں آج پوری دنیا میں آب زمزم ہی ہوا ہوتا۔ اس لیے کہ جب جناب سلیمان کی، جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکلا نا، تو اماں ہاجرہ نے کیا کیا، وہ پانی کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی منڈیر بنا لی تاکہ پانی ادھر ادھر بہے نہیں، اسی جگہ پہ جمع ہو جائے۔ تو آپ نے کیا کیا، ارد گرد مٹی رکھی، اور زم زم کا معنی ہے ٹھہر ٹھہر ٹھہر، ہم تو کہتے ہیں نا آب زم زم، تو زم زم کا معنی ہے رک جا رک جا رک جا رک جا۔ تو اماں ہاجرہ جو ہے وہ زم زم یعنی پانی کو کہتی رک جا رک جا رک جا، وہ منڈیر بناتی رہی اور پانی کو روکتی رہی، تو پانی وہاں رک گیا۔ میرے مدنی آقا فرماتے ہیں اگر اماں ہاجرہ نہ روکتی نا تو آج پوری دنیا میں آب زمزم کی نہریں رواں دواں ہوتی۔ تو اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ اتنی برکتیں رکھی ہیں، اللہ اکبر۔ اب آج جناب حج جو ہے نا، حج یہ پورا کا پورا جو سفر ہے نا، وہ ایک عاشق کا سفر ہے، مکمل سفر عاشق کا ہے۔ اس کے اندر سمجھے کہ ایک عاشق کی داستان ہے۔ آج تو حج کا سفر آسان ہو گیا ہے، مگر اس زمانے کا سفر کتنا مشقت والا تھا کہ جب لوگ پیدل جاتے تھے، 3 ماہ 5 ماہ پیدل جاتے اور پھر جا کے پہنچتے، اللہ اکبر، پھر کتنی مشقت ہے۔ آج تو لوگ نے جناب احرام، آج تو میرے خیال میں احرام کی بمشکل مشقتیں 2-2.5 دن یا 3 دن کے لگ بھی جا کے بنتی ہیں، ورنہ ان دنوں میں احرام کی کتنی لمبی مشقتیں ہوتی تھی۔ خانہ کعبہ سے چلنا، عرفات، مینا، مزدلفہ، اور پھر ظاہر سارے پیدل سفر یا گھوڑوں پہ سفر، تو کئی دنوں کے سفر آج تو ساری آسان ہو گئی ہے۔ تو حج کا سفر بڑا عاشقانہ سفر ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسا اس کے اندر ایک ماحول بنایا ہے۔ دیکھو تم میری بارگاہ میں آ رہے ہو تو اپنی ٹپ ٹاپ کو اپنے وطن میں رکھ کے آؤ، اپنی چودراہٹ سب وہیں پر، صرف 2 کپڑوں میں آؤ، بس مل کے لٹھے کی 2 چادریں لے لو، انہی میں آؤ۔ سر پہ تمہاری کوئی دستار نہیں ہونی چاہیے، کوئی پگڑی نہیں ہونی چاہیے، ٹوپی نہیں ہونی چاہیے، 2 چادریں لپیٹ کے آؤ۔ تمہارے ہاتھ میں کوئی گھڑی نہیں ہونی چاہیے، انگوٹھیاں نہیں ہونی چاہیے، کوئی چھڑے کوئی کڑے نہیں ہونے چاہیے، بالکل سادے ہو کے آؤ۔ خوشبو نہیں لگانی، احرام پہننے کے بعد کوئی خوشبو نہیں لگانی، اپنے سر میں بلا وجہ خارش کر کے اپنے بالوں کو نہیں توڑنا، کسی جوں کو نہیں مارنا، کسی کیڑے کو نہیں مارنا، بلا وجہ کھجلی بھی نہیں کرنا۔ 2 چادریں پہنو، 1 چپل پہنو، وہ بھی جو گھٹنوں سے پھٹی ہوئی ہو، گھٹنے ٹخنے جس میں نظر آنے چاہیے، بالکل سمجھے کہ وہ چپل ہی ہونی چاہیے۔ اس حال میں آؤ۔ یہاں تک لکھا ہے اپنے ہاں کوئی جیب بھی نہ لگاؤ، بالکل بے سر و سامانے کی حالت میں 2 جوتے ہوں اور 2 چادریں ہوں اور کچھ بھی نہ ہو، بس آؤ اور عشق کا ترانہ پڑھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آؤ، اور آج تمہیں عاشقی کا مزہ ہی آ جائے گا۔ وہ ترانہ کیا ہے؟
وہ ترانہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. کتنا خوبصورت ترانہ ہے. آپ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، ابھی سے یہ ترانہ آپ گنگنانا شروع کر دیں. اچھا اس کے اندر لطف کتنا ہے، ذرا توجہ رکھیں. لبیک میں حاضر، اللہم لبیک اے پروردگار میں حاضر، ان الحمد ساری تعریفیں تیرے لیے، والنعمت ساری ہی نعمتوں کا دینے والا تو، لک والملک بادشاہ بھی تیری ہے، لا شریک لک تیرے علاوہ کوئی شریک ہی نہیں ہے. پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر. کتنا خوبصورت ترانہ ہے. اب آپ گئے خانے پہلی نظر پڑی، جو پہلی دفعہ جاتا ہے نا وہ پہلی نظر میں جو دھاڑے مار کر ہوتا ہے نا، اوئے ہوئے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. آپ خانہ کعبہ کو تصویروں میں دیکھتے ہو، مسحور ہو جاتے ہو. یقین کریں جب آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے نا خانہ کعبہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس عمارت کو نا ہمیں ٹوپی یا امامے کو تھام کے دیکھنا، یہ تو لگتا ہے آسمان تک جا رہی، اتنی بلند بالا عمارت. اس عمارت کا جلال اتنا ہوتا ہے، حالانکہ اس سے بڑی بڑی عمارتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی خانہ کعبہ کا ایک معجزہ ہے، سرکار کا معجزہ ہے نا. حضور بڑے قد والوں کے درمیان کھڑے ہوتے تھے. بڑے کون لگتے تھے؟ بولو نا یار، سرکار لگتے تھے نا. تو خانہ کعبہ کے بھی یہ معجزہ ہے. بڑی بڑی عمارتوں کے درمیان خانہ کعبہ سب سے اونچا لگتا ہے، سب سے اونچا، اور ایک عجیب منظر، ایک کیفیت. اللہ اکبر. پھر بندہ کہتا ہے میں کہاں، میرے گندے قدم، میں خستہ حال، میں ناپاک، رب نے کہاں سے اٹھا کے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اوئے ہوئے. پھر جو وہ آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگتی ہے، دنیا کی ساری چیزوں کی پرواہ ختم. بندہ کہ بس خانہ کعبہ کو تک کروں اور تکتے تکتے یہی مر جاؤں، ادھر ہی مر جاؤں. اللہ آپ سبوں کو یہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے. لگن آپ پیدا کریں، میں کہتا ہوں لگن آپ پیدا کرو، کرم کرنا پہ سرکار کا ہے. اللہ اکبر. دروشی پڑھی اللہم صلی اللہ. اچھا جو حج کے لیے نکلتا ہے، اب عرفات کا دن آئے گا، عرفات کے دن آپ نے کام کرنا ہے. 9 ذی الحج عرفات کا دن غسل کرنا ہے اور سورۃ حج کی تلاوت کرنی ہے. اور میرے مدنی آقا پر جب عرفات کا دن ہوتا ہے نا، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. اے میرے فرشتوں دیکھو یہ سارے لوگ میری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں. رب کا فخر کرنا، چے مانا میں ادارت کوئی بیان کر سکتا ہے رب کیسے فخر کرتا ہوگا. اب میں اس کو اپنے لفظ میں آپ کے لیے اپنے لیے یوں بیان کر سکتا ہوں. میں استاد ہوں، میرے شاگرد ہوں، میں سب جناب یہ دیکھ رہے کیسے عالی شان ہے، یہ میرے شاگرد ہے، بھائی یہ میرا چھوٹا سا فخر ہے. رب کا فخر کیسے ہوگا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے فرشتوں تم سارے کے سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان سارے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا میاں ٹھہرو، میں بتاؤں تو کیا سوال کرنے آئے؟ حضور یہ تو کمال ہو جائے گا، آپ میرے سوال خود بتائیں اور جواب بھی خود بتائیں، پھر تو سبحان اللہ. اور میں مجھے معلوم ہے تو کیا سوال کرنے آئے. پر میں تیرا پہلا سوال یہ ہے، عرفات والوں پر اللہ کیا کرم فرماتا ہے، طواف کرنے والوں پہ اللہ کیا کرم فرماتا ہے، حلق کروانے والوں پہ اللہ کیا کرم فرماتا ہے، جمرہ شیطان کو پتھر باندھنے والوں پہ اللہ کیا کرم فرماتا ہے. اور میں فرمایا کہ جب میرا بندہ حلق کرواتا ہے اللہ اس کے ایک ایک بال کے صدقے اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتا ہے. عرفات کے میدان میں اللہ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جب طواف کرتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج اسے اس کی ماں نے جنا ہے. جب یہ حضور نے فرمایا جب حاجی کوئی حج کر کے لوٹے نا، بھائی حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور کا مطلب یہ کہ حج کر کے آئے، حج کو جائے، دوران حج گالم گلوچ نہیں، لڑنا جھگڑنا نہیں، گناہ نہیں، بری بات نہیں، واپس آنے کے بعد گناہ بھی نہیں.
پھر نیکیوں کے تو اس کا میلان بڑھ جائے، یہ حج مبرور ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے لوٹے، اس کو گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کو روکو، تو رکو میاں، پہلے میرے لیے دعا کرو، پہلے کیا کرو؟ میرے لیے بخشش کی دعا کرو، اس لیے کہ آپ بخشے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور حاجی حج پہ جائے وہ تو رب کا خاص مہمان ہوتا ہے، رب سے جو بات بھی منوائے رب اس کی بات مانتا ہے۔ اللہ اکبر، 30 لاکھ 35 لاکھ کا مجمع، کتنا خوبصورت مجمع ہوتا ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک، عربی، اجمی، افریقن، انڈونیشین، امریکن، چائنیز، پاکستانی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی، سارے ممالک سے تعلق رکھنے والے، رنگ کے گورے، کالے، چٹے، لمبے، ٹھنگلے، سارے کھڑے ہوئے، اور سب کے جسموں پہ 2 لباسیں ہیں، اور کوئی یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ میرے ساتھ کون سا ہے، میرے ساتھ کون سا ہے، اور سارے یک زبان ہو کے کہہ رہے لبیک اللہم لبیک۔ کیا حسین منظر ہے یار، کیا حسین منظر ہے۔ خدا کی قسم، یہ 30-35 لاکھ کا مجمع جو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے امام کا خطبہ سنتے ہیں نا، یہ 30-35 لاکھ کا مجمع وہاں سے کھڑا ہو کے اعلان کرے، اے پروردگار، ہم تیرے دین کی اطاعت جزوی نہیں کلی اطاعت کریں گے، مطیع کلی بنو، جزوی نہیں بنو۔ میں نے اس دن درس میں بیان کیا تھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عاشرائے ذی الحج میں سنت ابراہیمی کی خوب کوششیں کی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب چاند نظر آ گیا، داڑھی کٹواؤں، مونچھیں کٹواؤں، ناخن کٹواؤں؟ میں نے کہا نہیں، ثواب ملے گا۔ 10 ذی الحج تک سنت ابراہیمی کا خوب پرچار کیا جا رہا ہے، 10 لاکھ 15 لاکھ کا جانور لایا گیا، کیوں؟ سنت ابراہیمی کو خوب اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ سنت ابراہیمی کے لیے صاحب کتنی محنتیں، کتنی کوششیں، کیا کہنے آپ کے، مگر جیسے آپ نے عید الاضحیٰ پڑھی، سنت محمدی کا آپ نے گلا کاٹ دیا ہے۔ ایسا ہی ہے، سنت ابراہیمی میں 10 لاکھ کا بچڑا اور سنت محمدی کا مذاق، آجا نہیں، اس طرح تیز کر، چل سنت محمدی کو کاٹ کے پھینک، الامانۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ ہے جزوی اطاعت، جزوی اطاعت ہے، بس نماز پڑھ لی اللہ خیر سلام، یہ جزوی اطاعت ہے۔ کلی اطاعت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، بہترین رنگ اللہ کا ہے، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ۔ حج کو گئے، مالک حج ادا کر دیا، اب جانے کے بعد مکمل محمدی بن کے دکھانا ہے۔ 32 لاکھ 35 لاکھ کا مجمع لبیک اللہم لبیک کہ تو اپنے گھروں کو لوٹے اور کہ خبردار، آج کے بعد ہمارے ملک کا نظام نظام محمدی ہوگا، اس ملک کا نظام قانون قرآن سے چلے گا، اس ملک کا نظام محمد مصطفیٰ کی سنتوں سے چلے گا۔ 32 لاکھ کا مجمع بیدار ہو جائے، ایمان سے بتاؤ کیا پوری دنیا میں انقلاب نہیں آ سکتا؟ ایک ویڈیو جو ہے وہ فیس بک پہ وائرل ہو جائے، پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے۔ 32 لاکھ 35 لاکھ کا مجمع لبیک اللہم لبیک بیدار ہو کے آ جائے، خدا کی قسم 1 منٹ لگے گا، 1 منٹ پوری دنیا پہ نظام محمدی رائج ہو جائے گا۔ بیدار ہو تب نا۔ اللہ اکبر۔ حاجی، آخری بات، اللہ رب العزت نے حاجی کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کی شفاعت کروائے گا۔ حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کی شفاعت کروائے گا۔ یہاں پر 2 پہلو ہیں، میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں بھی حافظ قرآن کے بارے میں بھی تو ہے نا، حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 افراد کی شفاعت جن پر جہنم واجب ہوگی، اور حاجی 400 کے، مگر شرط ہے حافظ قرآن قرآن پر عمل کرے، قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانے، تب یہ اعزاز ملے گا۔ حاجی کے لیے بھی ضروری ہے، حج سے آنے کے بعد ساری زندگی کے لیے نیک بن جائے، تب یہ اعزاز ملے گا۔ حج کر کے آئے پھر گناہوں میں پڑ گئے۔ ہمارے یہ جملہ کہا جاتا ہے، جناب یہ بہت بڑا فراڈی آدمی ہے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں یہ بھی حج کر کے آئے، الامانۃ، یہ جملہ بہت خطرناک ہے۔
یعنی ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہے، کہتے ہیں اب یہ گڑبڑ کر رہا ہے نا، یہ حج کر کے کبھی کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا حج کر کے کہ گناہ تو دھل گئے، کھان پھر سے شروع کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ ہاں اگر آپ مطیع رہے تب آپ کے لیے اعزاز ہے، ورنہ آپ کے لیے اعزاز نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ تمام کو مرنے سے پہلے ایک بار پھر سرکار کے قدمین شریفین طیبین طاہرین میں بیٹھ کر حضور پر ادب و احترام کے ساتھ جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہیں قدموں میں میری اور آپ کی اسرائیل سے ملاقات بھی ہو جائے، اور لگے ہاتھوں اسرائیل ہاتھ پکڑ کے جنت البقیع میں بھی لے کے چلے جائیں۔ اب حشر کا دن ہو، کرم یہ ہو کہ سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر حشر کے میدان میں بھی جمع ہو جائے، اس سے کرم بالائے کرم یہ ہو حشر کے میدان سے حضور کے پیچھے پیچھے ہم بھی جنت کو بھی چلے جائیں۔ کاش یہ نصیب کھل جائے میرے اور آپ کے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔